إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. محترم بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین کا بے پایاں شکر و احسان ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اور آپ نماز عید الاضحیٰ کی ادائیگی کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا. میرے بھائیوں، قربانی کیا ہے؟ قربانی یہ سنت موقدہ، ہمارے نبی کی سنت اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کی یادگار ہے کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر اپنے لخت جگر کو، اپنے بڑھاپے کے سہارے کو قربان کرنے کا عزم مصمم کر لیا تھا، اور اس کے لیے اپنے بیٹے کو، اور وہ بھی بیٹا جو بڑے ہی آرزوؤں اور تمناؤں کے بعد بڑھاپے کی عمر میں بڑی ہی دعا و فریاد کے بعد ملا تھا، اللہ کے ذرا سے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے منا کے قربان گاہ میں بھی لے گئے تھے، جس کا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صافات آیت نمبر 102 میں وہاں سے لے کر کے آیت نمبر 107 تک کہ اللہ نے کھینچا ہے. اللہ نے فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں بڑی دعاؤں کے بعد بیٹا عطا کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش میں ڈال دیا. اللہ کا حکم ہوا کہ اس بیٹے کو قربان کرو، تو اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے قرآن مقدس کے اندر. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، کہ جب اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے، بھاگنے دوڑنے کے لائق ہو گئے، قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس چھوٹے سے بچے سے، ننھے سے بچے سے کہا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، بے شک میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اور نبی کا خواب سچا ہوا کرتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک اشارہ ہے کہ میں تجھے ذبح کروں. فانظر ماذا تری، بول تیرا کیا منشا ہے، کیا ارادہ ہے، تیرا کیا خیال ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ننھے سے بچے سے سوال کیا. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. کیا تربیت تھی، ماں نے کیسی تربیت کی اس بیٹے کی. ابراہیم علیہ السلام نے کیسی تربیت کی تھی اپنے بیٹے کی. بیٹے نے کیا جواب دیا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے باپ، جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اسے کر گزریے، مجھ سے سوال کرنے کی کیا ضرورت. انشاءاللہ، اگر آپ، اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو یہ تربیت تھی ابتدا میں اپنی اولاد کی کہ بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا.
اور باپ بھی ایسا کہ اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب باپ اور بیٹے دونوں تیار ہو گئے، باپ قربان کرنے کے لیے اور بیٹا قربان ہونے کے لیے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور یہ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیشانی کے بل اپنے بیٹے کو لٹا دیا، قربان کرنے والے ہی تھے، اللہ رب العالمین نے آزمائش میں ڈالا۔ بہرحال بہت زیادہ اس کی طرف نہیں جانا چاہتا، آئیے ہم اور آپ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ قربانی کیا پیغام دیتی ہے امت محمدیہ کو۔ قربانی سب سے پہلے یہ جاننے کی قربانی ہے کیا۔ قربانی عربی زبان میں کہا جاتا ہے کلو ما یتقرب الی اللہ، ہر وہ چیز جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کی جائے، اللہ کی نزدیکی حاصل کی جائے، اللہ کی رضا جوئی اور خوشنودی حاصل کی جائے، اس کو قربانی کہا جاتا ہے۔ خواہ وہ ذبیحہ ہو یا روزہ ہو، نماز ہو، صدقہ و خیرات ہو، امر بالمعروف ہو، نہی عن المنکر ہو، سارے نیکیوں کے کام جس کے ذریعے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنا مقصود ہو، اس کو قربانی کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قربانی کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس واقعے کی یادگار ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو قربانی کرنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہے، کوئی نہ کوئی منشا ضرور ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ اس میں امت محمدیہ کے لیے کوئی نہ کوئی درس، کوئی نہ کوئی سبق ضرور موجود ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ ہمارے اور آپ کے لیے ضرور موجود ہے، چاہے اس کا علم ہمیں اور آپ کو ہو یا نہ ہو۔ قربانی کیا پیغام دینا چاہتی ہے امت محمدیہ کو؟ کیا درس دینا چاہتی امت محمدیہ کو؟ میرے بھائیوں، جب لفظ قربانی بولا جاتا ہے تو ہمارے اور آپ کے ذہن و دماغ میں ایک تصور سا آتا ہے کہ کوئی جانور ہے جسے ذبح کرنا ہے، اس کا کھال نکالنا ہے، اس کا گوشت پوش کھانا ہے، اور غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، رشتہ داروں کو کھلانا ہے۔ یہی ایک تصور ہے جو ہمارے اور آپ کے ذہن میں آتا ہے۔ جبکہ قربانی اپنی وسیع مفہوم کے اعتبار سے یہی نہیں ہے کہ آپ بازار جائیں، 20-30 ہزار کا، 50 ہزار کا بکرا لا کر کے اللہ کے نام پر قربان کر دیں، بس قربانی ہوگی۔ نہیں نہیں میرے بھائیوں، بلکہ اللہ کا ہر حکم، ہر فرض، ہر واجب، اسلام کا ہر حکم آپ سے قربانی چاہتا ہے۔ یہ 5 وقتہ نماز کی ادائیگی یہ آپ سے قربانی چاہتی ہے، یہ روزہ رکھنا آپ سے قربانی چاہتا ہے، حج کرنا آپ سے قربانی چاہتا ہے، بھلائی کا حکم کر دینا آپ کو سے قربانی چاہتا ہے، برائیوں سے لوگوں کو روکنا اور ٹوکنا یہ آپ سے قربانی چاہتا ہے، اللہ کے حقوق کی ادائیگی یہ آپ سے قربانی چاہتا ہے، بندوں کے حقوق کی ادائیگی یہ آپ سے قربانی چاہتی ہے۔ قربانی صرف یہ نہیں ہے کہ ایک بکرا لا کر ذبح کر دیا قربانی ہوگی، انسان اللہ کے جو اوامر ہیں اس کا بجا لانا یہ آپ سے قربانی چاہتا ہے، اللہ کی منہیات سے، منع کردہ چیزوں سے بچنا یہ آپ سے قربانی چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، آئیے ہم اور آپ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ قربانی کیا ہمیں اور آپ کو پیغام دینا چاہتی ہے۔ آپ اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج بیت اللہ کے ساتھ ساتھ قربانی کو بھی جوڑ دیا ہے۔ جب ہم اور آپ کیوں جوڑ دیا ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حج بیت اللہ کے ساتھ اللہ نے قربانی کو کیوں جوڑ دیا؟ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ حج بیت اللہ میں مال کی قربانی ہے، جسم کی بھی قربانی ہے، وقت کی بھی قربانی ہے، ساتھ ہی ساتھ اللہ نے جانور کی قربانی کو جوڑ دیا۔ کیوں؟ تاکہ امت محمدیہ کو یہ بات پتہ چل جائے، اس چیز کا علم ہو جائے، امت محمدیہ اس بات کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر بٹھا لے کہ جس طرح سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے عزیز سے عزیز جس چیز کو قربان کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، وہی جذبہ ہمارے اور آپ کے اندر موجود رہے کہ اگر راہ خدا میں مال کی قربانی پیش کرنے کا موقع آئے گا تو ہم مال کی قربانی پیش کریں گے، راہ خدا میں اگر جان کی قربانی پیش کرنے کا موقع آئے گا تو انشاءاللہ ہم جان کی قربانی پیش کریں گے، راہ خدا میں اگر اولاد کی قربانی پیش کرنے کا موقع آئے گا تو انشاءاللہ ہم
اولاد کی قربانی پیش کریں گے۔ یہ پیغام دیتی ہے امت محمدیہ کو۔ میرے بھائیوں، دیکھیے، یہ عید الاضحیٰ کی نماز کی ادائیگی کے ہم اور آپ حاضر ہوئے ہیں، یہ امت محمدیہ کو جو سب سے پہلا پیغام دیتی ہے وہ ہے اللہ کا توحید، اللہ کی توحید، کہ جس کے لیے اللہ نے دنیا بنائی ہے، کہ جس توحید کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر لاکھوں انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا۔ اس چیز کو آگے کرنے کے لیے، اس چیز کا درس دینے کے لیے یہ پیغام دیتی ہے، یعنی عید قربان۔ میرے بھائیوں، یہ جو جانور تم لائے ہو بازار سے خرید کر کے 10-20 ہزار کا، 50 ہزار کا، اسے ذبح کرنا ہے تو تمہیں اللہ کا نام لے کر کے ہی ذبح کرنا ہے۔ یہ درس دیتے ہیں آپ کو۔ غیر اللہ کا نام لے کر کے آپ کیا ہے ذبح نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قرآن مقدس کے اندر کہ لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، آپ بازار گئے، جانور کو خرید کر کے لائے ہیں، آپ قربان کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کا نام لے کر کے قربان کیجئے۔ اور جو شخص غیر اللہ کے نام پر قربانی کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، لَعَنَ اللَّهُ مَن لَعَنَ وَالِدَيْهِ، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو اپنے والدین پر لعنت کرتا ہے۔ وَلَعَنَ اللَّهُ مَن ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو غیر اللہ کے نام سے ذبح کرتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، یہ جانور جو ہم اور آپ خرید کر لائے ہیں، اللہ نے ہمیں اس چیز کی توفیق دی ہے، اسے ذبح کرتے ہیں تو اس کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا نام لے کر کے ذبح کریں۔ اسی طرح سے قربانی کا دوسرا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی سما جائے، ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا ہو جائے۔ اور جب یہ احساس پیدا ہو جائے گا، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت ہمارے دل و دماغ کے اندر بیٹھ جائے گا، تو ہم سے جو بھی کام سرزد ہوگا وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوگا۔ اللہ نے فرمایا قرآن مقدس کے اندر، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ رب العالمین کو تمہاری قربانیوں کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے تو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ کس نیت سے ذبح کر رہے ہو، تمہارا یہ ارادہ پہنچتا ہے اللہ کو۔ اس ارادے کو پاک پختہ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ قربانی عطا کی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول پاک نے ارشاد فرمایا اپنے حدیث پاک کے اندر، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا ہے، کتنے حسین ہو، جمیل ہو، ہٹھے کٹے ہو، لمبے تڑنگے ہو، اس کو اللہ نہیں دیکھتا ہے۔ ولا الی اموالکم، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تمہاری مال و دولت کو نہیں دیکھتا، تمہاری پراپرٹی کو نہیں دیکھتا، کتنے بڑے تاجر ہو، کتنے بڑے عہدے کے مالک ہو، ان تمام چیزوں کو اللہ نہیں دیکھتا ہے۔ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ یہ جو تم قربانی کے لیے بکرا خرید کر کے لائے ہو، کس نیت سے قربانی کر رہے ہو۔ اگر تمہارے یہ نیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی حاصل کرنا ہے، کہ اللہ خوش ہو جائے، اللہ کا حکم ہے، تو یقیناً یہ قربانی آپ کی مقبول ہے۔ اور اگر آپ اس نیت سے لائے ہیں کہ تاکہ لوگوں میں ہمارا شہرہ ہو، لوگوں میں ہمارا چرچا ہو، یہ بڑا سخی، بڑا فیاض آدمی ہے، 50,000 کا بکرا لایا ہے، 10 بکرا لایا ہے، اللہ کے نام پر قربان کر رہا ہے، یہ اگر نیت ہے میرے بھائیوں، تو اس بات یاد رکھیے، یہ قربانی ہمارے لیے مفید ثابت ہونا تو دور کی بات، یہی قربانی ہمارے لیے وبال جان بن جائے گی۔ کیونکہ ریاکاروں کی ایک لمبی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک ایسے شخص کو لائے گا کہ جو دنیا کے اندر جسے مال و دولت سے نوازا ہوگا، اللہ سوال کرے گا تو نے مال و دولت کو کہاں خرچ کیا؟ اختصار کے ساتھ بات رکھ رہا ہوں، کہے گا اللہ تیری رضا کے کاموں میں اسے خرچ کرتا رہا،
اللہ کہے گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے اس لیے خرچ کیا تھا تاکہ دنیا کے اندر تجھے بہت بڑا فیاض کہا جائے، دنیا کے اندر کہا گیا، اب یہاں تیرا اس کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا، اس کے چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے سے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، قربانی اپنی حیثیت کے مطابق آپ کریں، اللہ جو آپ کو توفیق دے خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اگر کوئی شخص لاکھوں روپے کے لا کر کے قربانی کر لیتا ہے لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں چرچا ہو، کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں۔ ایک آدمی ہے 10-12 ہزار کا بکرا لا کر کے اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس کو جو اجر و ثواب حاصل ہو جائے گا اس کو کبھی زندگی میں نہیں حاصل ہو سکتا جو آدمی ریاکاری کے طور پر ذبح کرتا ہے۔ میرے بھائی، کم صحیح، تھوڑا صحیح، چھوٹا سا ہی صحیح، لیکن خالص اللہ رب العالمین کی رضا مقصود ہو۔ اللہ کے نبی پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من عمل عملا اشرک معی فیہ ترکتہ وشرکہ، کہ جو شخص کوئی ایسا عمل کرے گا کہ جس میں میرے ساتھ اوروں کو بھی شریک کرے گا، یعنی آدمی بکرا لایا قربان کرنے کے لیے کہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور دنیا والوں میں بھی ہمارا شہرہ بھی ہو جائے، دو مقصد ہے اس کا۔ وہی چیز کہ اللہ کے نبی نے کہ اللہ فرماتا ہے من عمل عملا، کہ جس نے کوئی ایسا کام کیا اشرک معی فی غیری، کہ جس میں میرے علاوہ اوروں کو بھی شریک کیا، ترکتہ وشرکہ، تو میں ایسی ملاوٹ کو، ایسی آمیزش کو، ایسے دھوکے اور فراڈ کو، ایسی ریاکاری کو پسند نہیں کرتا، اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں، اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملنے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کہنے کا مقصود یہ ہے، آپ جو قربانی کرنا چاہتے ہیں خلوص دل سے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کریں، دکھاوے کے لیے نہ کریں۔ اسی طرح سے قربانی کا ایک تیسرا پیغام یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو اس بات کی توفیق دی، اتنی استطاعت دی کہ ہم نے قربانی کا جانور بازار سے خریدا اور لا کر کے اللہ کے راہ میں ہم قربان کر رہے ہیں۔ اس توفیق پر ہم اور آپ کیا ہے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے فرمایا قرآن پاک کے اندر وَكَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اسی طرح سے ہم نے ان جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا ہے، ان کا گوشت بھی کھاتے ہو، ان کا دودھ بھی پیتے ہو، سواری کے لیے استعمال بھی کرتے ہو، کھیتی باڑی کے کام کاج میں بھی لیتے ہو۔ تو اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا، ان جانوروں کو ہم نے تمہارے تابع بنا دیا ہے۔ کتنا بڑا احسان ہے اللہ رب العالمین کا کہ انسان کو ایک چھوٹی سی عقل دے کر کے اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بڑے سے بڑے جانوروں کو قابو کرنے کا طریقہ سکھا دیا اللہ نے۔ تو اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا، اسی طرح سے ہم نے ان جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا ہے۔ تو اس پر اللہ کا حق کیا بنتا ہے؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں توفیق دی کہ قربانی کا جانور لا کر کے قربان کر رہے ہو۔ یہ تو قربانی کا یہ تیسرا پیغام ہے۔ اسی طرح قربانی کا ایک چوتھا پیغام یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مال و دولت کو اللہ کے راستے میں قربان کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ ایسے موقع پر ہم زیادہ سے زیادہ غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا خیال کریں۔ میرے بھائیوں، اللہ نے فرمایا قرآن مقدس کے اندر لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے یہاں تک کہ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کر ڈالو۔ پسندیدہ چیز آپ کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنی ہے، ردی چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ مت کرو۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے لیے اچھے پسند کریں اور غریبوں محتاجوں کے لیے جو ایسی چیزیں جو ردی ہوں وہ پسند کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے یہاں تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو بھی چیز تم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو نا، اس سے اللہ جانتا ہے کیسی چیز خرچ کر رہے ہو، اچھی چیز خرچ کر رہے ہو، نفیس چیز خرچ کر رہے ہو، یا ردی چیزیں اٹھا کر کے لوگوں کو دے رہے ہو۔ تو جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرو۔ جس طرح سے اس موقع پر آپ اپنے لیے کپڑا سلاتے ہیں، اپنے گھر کے اندر کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں،
آپ کے پڑوس میں رہنے والے لوگوں کی بہت ساری مادی ضرورتیں ہوتی ہیں، کسی کے پاس کپڑا نہیں ہے، کسی کے پاس کھانے کی چیز نہیں ہے، کسی کے گھر میں کچھ نہیں ہے، کوئی بیمار ہے یا کوئی کیا ہے، اسی طرح جس طرح سے آپ اپنے اس موقع پر اپنے گھر والوں کا لحاظ کرتے ہو کہ ان کے لیے پہننے کے لیے اچھے سے اچھے کپڑے اور اس کے علاوہ سارے انتظامات کرتے ہو، کھانے کے لیے اچھی اچھی چیزیں، اسی طرح سے آپ کے پڑوس میں غریب و محتاج اور نادار قسم کے لوگ بھی رہتے ہیں، ان کا بھی خیال کریں۔ یہ قربانی آپ کو ایک پیغام یہ بھی دیتی ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ قربانی ہمیں پیغام دینی آئی ہے کہ ہم مال کی قربانی پیش کر کے، اپنی اولاد کی قربانی پیش کر کے، اپنے جذبات کی قربانی پیش کر کے، اپنی خواہشات کی قربانی پیش کر کے، ساری قربانیاں پیش کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کر لیں، بالکل اسی طرح سے کہ جس طرح سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عزیز سے عزیز چیز کی قربانی پیش کر کے اللہ کو راضی کر لیا تھا، اور اللہ رب العالمین نے خوش ہو کر کے ان کی اس قربانی پر آپ کو خلت کا لقب عطا کیا تھا۔ میرے بھائیو، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اسی جذبے کو اپنے اندر قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین اس مبارک موقع پر ہم لوگوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں جو باتیں سنی ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں صحت یابی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ کہیں بھی پریشان ہیں، ہمارے مسلمان بھائی، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ رب العالمین جب تک دنیا کے اندر زندہ رہیں دین اسلام پر رہیں۔ اللہ رب العالمین جو ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا تواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔